کرم ہے غریب نواز کا کہ سورج پوری آب و تاب سے غریب نواز کی چھٹی میں شرکت کرنے آ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو رات تک سردی سے پریشان تھے، وہ اب دھوپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ گھبرائیں نہیں آپ، اگر وٹامن ڈی کم ہے تو وہ بھی پورا ہو جائے گا، آپ کا پورا ہو جائے گا، بہت سالوں کے پتہ نہیں کون کون سے وٹامن ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اطمینان سے بیٹھیے تھوڑی دیر، اور اس کے بعد انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ کے بعد قرآن شریف کی محفل ہوگی۔ حضرت حضور عنایت زماں سرکار ناصر ملت کی دعا پر جشن غریب نواز کا اختتام ہوگا۔ ہلو ہلو ہلو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی ذبیہ وصحبہ ابد الدہور وکرما۔ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ نہ ہوتا گر نقش جبینوں پر اس آستانے کا، نہ ہوتا گر جبینوں پر نقش اس آستانے کا، غلامان معین محشر میں پہچانے کہاں جاتے، غلامان معین محشر میں پہچانے کہاں جاتے۔ اور حضور سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، سنگے در جانا پر بس نہیں چل رہا ہے کچھ حرام خور رضوی کہنے والے 420 ملاؤں کا کہ وہ انکار کرتے ہیں مفتی اعظم کا شعر، تو بس نہیں چل رہا ہے، کیونکہ بس چلے کیسے؟ جو نبی کو بے بس کہے وہ ہر جگہ بے بس ہو کے مرے۔ اور یہ دیوانہ پڑھتا تھا، پڑھتا ہے اور پڑھتا رہے گا، اور چلا کہتا تھا، کہتا ہے اور کہتا رہے گا، سنگے در جانا پر نہیں نہیں نہیں، نجدی تو بڑھ گیا آگے، نجدی تک پہنچ گیا اپنے آپ کو سنی کہلانے والا۔ یہ بولا آپ سجدہ کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک بھاشن سن رہا تھا، بیان بھی نہیں، بھاشن۔ وہ کہنے لگا غریب نواز کے در پہ جاؤ گے اور نماز نہیں پڑھو گے تو لکھ کے دے رہا ہوں جنت میں نہیں جہنم میں جاؤ گے۔ ہم نے کہا حرام خور 420 ملانو، پہلی بات تو مجھے یہ بتاؤ تمہیں ساری نماز جب کیوں یاد آتی ہے جب بندہ غریب نواز کے قیام میں حاضر ہونے آتا ہے؟ پیر پیر کا نعرہ لگے تو تمہیں صحابہ یاد نہیں آتے؟ جب غریب نواز، جب پیر کے دربار میں جانے کی بات آئے تو تمہیں غریب نواز نہیں یاد آتی، نماز نہیں یاد آتی؟ جب پیر پیر کا نعرہ لگے تو صحابہ یاد نہ آتے؟ جب پیر کے دربار میں حاضری کی بات آئے تو نماز یاد نہیں آتی؟ اور جب علی علی کرنے لگے تو صحابہ یاد آتے؟ اور غیر خواجہ پہ آئے تو نماز یاد آتی؟ سنو، ہم وہ دین کے ماننے والے نہیں جس دین میں ہمیں پیر پرستی سکھائی۔ ہمارے دین میں اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ ہمیں جانا ہمیں مانا، نہیں، رضا نے سکھایا انہیں جانا انہیں مانا۔ کیا کہنے حضور، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ سن لو بالکل بول کے، پیر پرستی کیا مطلب حضرت؟ پیر کا نعرہ نہ لگائیں، لگاؤ، کس نے منع کیا؟ ہم خود لگاتے ہیں، مگر ہمارے دین میں، یا ہم اپنی ایک بات اور آگے بڑھا دیں، محفلوں میں پیر سے شروع پیر پہ ختم یہ نہیں ہوتا ہے، پیر سے شروع پیر پر ختم یہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم اپنی محفلوں میں آنے والوں کو یہ عقیدہ دیتے ہیں، پیر کا بھی نعرہ لگاؤ، پیر کا بھی نعرہ لگاؤ، اور اہل بیت کرام کا بھی نعرہ لگاؤ، صحابہ کا بھی ادب کرو، اور اعلان کر دو اہل سنت
اللہ. ابھی کیا جانا میاں آپ بات اس شعر کی ہے، پھر سے سن لیں. سنگے در جانا کرتا ہوں جبھی کہتے ہیں پیشانی کو، اور سائی کہتے ہیں ملنے. سجدہ نہ سمجھ نجدی. نماز کے دیار میں گیا، جانے کے بعد نمازیں نہیں پڑھتا ہے، یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا اندھو. ظاہر سی بات ہے جنہیں کربلا کا واقعہ مصنوعی نظر آئے، معاذ اللہ، جنہیں واقعہ کربلا نظر نہ آئے، ان اندھوں سے کیا امید کی جائے انہیں غلام خواجہ نظر آئے گا؟ ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہیں کہ یاد رکھنا یہ در غریب نواز ہے. اپنے اپنے گاؤں میں رہنے والے یہ سنی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، مگر جب شیطانی مسجد میں در غریب نواز کے سامنے اذان ہوتی ہے تو پھر ایک صف میں سب نماز پڑھتے نظر آتے ہیں. یعنی غریب نواز کے آستانے نے ذہن دے دیا بڑے غریب نواز سے بے نمازی نہیں با نمازی بنایا جاتا ہے. سبحان اللہ، بنایا جاتا ہے، با نمازی بنایا جاتا ہے. ادھر غریب نواز ہے. سبحان اللہ. سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ. اللہ اکبر. تشریف فرما ہے حضور ناصر ملت. اللہ تعالی ان کے سائے کرم کو ہم غربائے اہل سنت میں تعدیر قائم و دائم. آمین. غالباً مجید بھائی بھی بیٹھے ہوں گے، ممبئی والے عبد المجید بھائی ادھر بیٹھے. ان کے بھائی غالباً معراج نام ہے ان کا. معراج بھائی مجھے بتانے لگے. میں کیوں بتانے لگا؟ یہ آج دیو کا بندہ عقل کا اندھا یہ کہتا ہے کیا کرنے جا رہے ہو غریب نواز کے ہاں؟ بولے بیٹا نہیں، بیٹی نہیں، اولاد نہیں. تو بولا غریب نواز کی قبر میں کیا ہاسپٹل ہے تو بیٹا مل جائے گا؟ جب بات اتنی کہہ دی تو یہ بات روک دیں. آئیے ذرا اٹھائیے کتاب جس کا نام ہے اشرف السوانے. اشرف السوانے اس کے اندر لکھا کہ مولوی اشرف علی کے پردادا فرید مر گئے. مولوی اشرف علی کے پردادا فرید مر گئے اور اس کے بعد میں گئے قبر گئے. رات کے وقت کھٹکا ہوا کھٹکوٹ. تو اندر سے پوچھا کون؟ کہا ہم آئے ہیں، مٹھائی لائے ہیں. دروازہ کھولا تو دیکھا جناب تشریف فرما ہے. تو کہا اندر آئے. اندر بلایا، کب بتانا نہیں، روز چپکے سے رات میں آئیں گے، مٹھائی لائیں گے. جی یہ کون ہے؟ اشرف علی کے پردادا فرید. اور اس کو لکھا کس میں ہے؟ اشرف السوانے کتاب کے اندر اس کو لکھا گیا غالباً صفحہ نمبر 40 پر کہ اشرف علی پردادا فرید مر گئے. تو اس کے بعد واپس آئے، دروازے پہ دستک دی، مٹھائی لے کے آ رہے ہیں. ہم نے کہا او دیو بندیو، او دیو کے بندو، عقل کے اندو، ذرا بتاؤ تو صحیح کیا اشرف علی کے پردادا فرید کی قبر میں حلوائی کی دکان تھی؟ یہ حلوائی کی دکان تھی. دنادن قلاقن ہے، دنادن بالوشائی ہے، رسگلہ ہے، مٹھائی آ رہی ہے. اگر اس کا دادا فرید مٹھائی لا سکتا ہے تو میرا بابا فرید ہماری مدد کر سکتا ہے. تو بندی تیرا فرید تجھے مبارک ہو، بابا فرید ہمیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا خواجہ سدا نوازے. بات بہت دور چلی جائے گی اور کچھ ضروری باتیں کرنے کی سوچ رہا ہوں. تشریف فرمائے حضرت. ہاں بتا دوں تاکہ لوگ فیض لے لیں، ورنہ ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ جب تک مشاہد ملت تھے لوگ کہتے ارے بس شیر پہ شہر سنت تھے. مشاہد ملت سے فیض نہیں مل پایا. مشاہد ملت گئے، مشاہد ملت کے بعد اب کوئی نہیں بچا تو معصوم ملت سے فیض نہیں مل پایا، مشہود ملت سے فیض نہیں لے پائے. ابھی وقت ہے، یہ ذات والا بات تشریف فرما ہے، ابھی اس سے فیض لے لوں. قسم خدا کی بتا رہا ہوں، میں تنہائی میں دعا کرتا ہوں ان ذاتوں کا سایہ مولا سلامت رکھے. نہ جانے کتنے لوگوں کے گھر ان کے نام سے آباد ہو جایا کرتے ہیں. سبحان اللہ. میں نام
نام ایسے نہیں لے رہا ہوں جھوٹا، یہاں کوئی میاں کرامتیں کرنے کی ضرورت نہیں، لوگ جا کے دیکھ لیں چہرے بتاتے ہیں علی والے کیسے ہوتے ہیں، یہاں پر جو ہے نا ضرورت نہیں پڑتی ہے کیا کیا کرنا، چہرے بتاتے ہیں علی والے کیسے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. پوچھو یہ عبد المجید بھائی بیٹھے، ان کی بچی تھی، مجھے کل معراج بھائی نے اپنی تفصیل بتائی کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا اور اس کے بعد کہا کہ اولاد نہیں ہو سکتی، بالکل نہیں ہو سکتی، لے جائیے آپ کہیں دکھا لیجیے. ہندوستان کے کسی بھی ڈاکٹر، ممبئی کے رہنے والے سید عبد المجید، بڑی کوششیں انہوں نے کری اور اس کے بعد حضور ناصر ملت کی بارگاہ میں آئے کہ حضرت کرم فرماؤ میرے بچی کے ہاں کوئی خوشی نہیں ہو رہی ہے. کیا مطلب؟ خوشیاں لینا ہے تو اللہ والوں کے دربار میں آنا. وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا ہے. دنیا کی دولت کی بات کر رہا ہے، خدا بنا وسیلے کے نہیں ملتا ہے، خدا چاہیے تو بھی وسیلہ چاہیے. اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا، حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے، ڈاکٹر نے انکار کر دیا تو پریشان نہ ہو. آج بحمداللہ ایک بیٹا جس کا نام حضور معصوم ملت نے رکھا محمد حسام رضا، دوسرا بیٹا جس کا نام معصوم ملت نے رکھا محمد حمام رضا، اور تیسری اس کی بیٹی ہے. میں نے کہا دیوبندیوں کہاں مر رہے ہو؟ جب ان کا یہ عالم ہے تو خواجہ کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. ان کا یہ عالم ہے، پھر ان کا عالم کیا ہوگا؟ یہی مون اسٹار ہوٹل ہے. اسی مون اسٹار ہوٹل کے اندر 19 تاریخ کی رات ہے، ہم بھائی لوگ بیٹھے ہیں اور ہمارے والد بزرگوار نے حضور معصوم ملت نے ارشاد فرمایا بیٹا ٹکٹ کب کا ہے؟ تو ہم نے بتایا ہمارے چھوٹے بھائی نے کہ ابو ٹکٹ 20 تاریخ کا ہے، کل انشاءاللہ 20 جنوری کو اجمیر شریف سے چلنا ہے. حضرت نے فرمایا بیٹا ٹکٹ کینسل نہ کرنا، آگے نہ بڑھانا. انہوں نے پوچھا کیوں نہ بڑھانا؟ کہا بیٹا میرے پاس صرف 2 دن ہیں. کتنے دن ہیں؟ 2 دن ہیں. یہ 2 دن کے اندر اگر میں پیلی بھیت نہ پہنچا تو تم لوگ جنازہ لے جا نہ پاؤ گے، تم لوگ بڑے پریشان ہو جاؤ گے. ہم نے سوچا ابو کہتے ہیں، کہتی ہے ایسی ہی بات، ابو ایسی بات نہ کیا کرے، مگر تاریخ شاہد ہے 19 جنوری کو شام میں حضور معصوم ملت خطبہ زمن کی زبان مبارک سے اسی مون اسٹار ہوٹل کے روم نمبر غالباً 401 میں حضرت نے فرمایا 2 دن ہیں. 19 کے بعد 20 کو سفر کیا، 20 پیلی بھیت میں سفر کرتے 21 میں پہنچے، 21 پیلی بھیت میں گزری اور ایک دن 20 کا گزرا، ایک دن 21 کا گزرا اور 22 جنوری کو صبح میں حضرت نے وصال فرمایا. میں نے کہا دلوں کے بندو، عقل کے اندھو، جہنم کے گندو، کہاں اوندھے جا رہے ہو، کہاں مرے جا رہے ہو؟ تم نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہو. جب نبی کے غلاموں کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے علم غیب کا جب وہ گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم. سبحان اللہ. فیض لے لو. ہاں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے کل مل لیں گے، پرسوں مل لیں گے. یہ ذات اللہ انہیں سلامت رکھے. میں زبانی جمع خرچ نہیں کر رہا ہوں، دیکھا ان آنکھوں نے، گھر کی بات گھر والا بہتر جانتا ہے، دیکھا ان آنکھوں نے کہ اس ذات کو گھر میں بیٹھے اور باہر نکلنے کے لیے کپڑے بدلنا نہیں پڑتے ہیں، چہرے سجانا نہیں پڑتے ہیں. جیسے گھر میں تشریف فرما ویسے باہر ہے، جیسے باہر وظیفہ پڑھتے ہیں ویسے گھر میں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم. ذرا زور سے کہہ دو اللہ والوں سے مدد مانگو. کیا بولا یہ دیو کا بندہ کرے؟ نہیں، مدد مانگو غیر اللہ سے. ابھی قرآن بھیا تقریر کر رہے تھے، انہوں نے آپ کو ایک بہترین گفتگو مزار شریف کے چومنے کے تعلق سے سنائی اور دلیل بھی دی، اور دلیل آپ کو بار بار دی جاتی ہے. ہم تھوڑا الگ مزاج رکھتے ہیں. ہمارا کہنا یہ ہے ذلیل کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. ذلیل کو کل ہم سے ایک صاحب بولے حضرت وہ کہتا ہے کہ بلا کے لاؤ، ہم سے بات نہیں کر پائیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے مان لیا، ہم نہیں بات کر پائیں گے. کافر ہو گئے کیا مرتد ہو گئے؟ ارے بات کون نہیں کر پائے گا یا کون کر پائے گا؟ یہ کمرے نہیں بتاتے ہیں، میدان بتاتا ہے. کھول کر سنو، علی والے کمروں میں نہیں میدان میں بولنے کے عادی ہوتے ہیں.
بولو قبر پچوا ہے یہ قبر پچوا ہے یہ قبر پچوا ہے یہ دیو کا بندہ عقل کا اندھا جہنم کا کندہ کیا بولا تم چلے غریب نواز کے مزار پہ قبر پوجنے کے لیے زور سے بولو 800 سال پہلے 813 سال تو یہ عرس غریب نواز کا ہے اس سے بھی پہلے تاریخ اٹھائیے میں اب ایک انصاف کے انداز میں بات کروں اوپر آئی نہ بریلوی نہ دیوبندی اوپر آئی بالکل سنجیدگی سے سنیے جب بریلی نہ تھا اور جب دیوبند بھی نہ تھا تب خواجہ تھا تب غریب نواز حکم ہوا معین الدین ہندوستان چلے جاؤ آپ کو سنایا فرحان بھائی نے غریب نواز چلے آئے ہندوستان بولیے آئے ہندوستان مزار پہ نہ جاؤ مزار پہ جانا شرک ہے قبر پہ نہ جاؤ قبر پہ جانا شرک ہے میرا خواجہ چلا بولا بوئے یار بھی آیا اللہ والے کی خوشبو آ رہی اللہ والے کی خوشبو آ رہی اللہ والے کی خوشبو آ رہی اور تلاش کیا اور بڑے داتا گنج بخش علی حجویری پہ پہنچ گئے غریب نواز مدینہ طیبہ سے چلے اور آستانے داتا گنج بخش علی حجویری پہ پہنچ کر 1 دن نہیں 2 دن نہیں 3 دن نہیں 4 دن نہیں 5 دن نہیں مکمل 40 دن کا آپ نے چلہ فرمایا اور جب چلے سے نکلے تو اعلان فرمایا گنج بخش فیض مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل کاملانہ رہنما میں پھر آپ سے کہوں گا اس وقت دیوبند نہ تھا اس وقت بریلی نہ تھا ذرا اوپر آؤ اور سمجھو کہ سچا غریب نواز والا کون ہے سچا غریب نواز سے محبت کرنے والا کون ہے ہم نے کہا سنو دیو کے بندو عقل کے اندو مزار پہ جانا ہم نے تم سے نہیں سیکھا اپنے خواجہ سے سیکھا ہے ہم غلام خواجہ کے ہم غلام طریقہ ہمارا خواجہ والا خواجہ آیا مصطفیٰ نے بھیجا ہم نے کہا غریب نواز کہ درے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری پہ جانے کی ضرورت کیا ہے مصطفیٰ نے ہندوستان کی بادشاہت آپ کے سپرد کر دی ہے آپ کو بادشاہ ہند بنا دیا ہے آپ کو تبلیغ کے لیے بھیجا تھا رحمت سے جواب آیا گنبد سے جواب آیا تمہیں پتہ نہیں وہ قوم پیدا ہونے والی ہے جس کا اٹنگا پاجامہ ہوگا گلے میں کرتا لمبا کرتا ہوگا پیشانی پہ گھنٹا ہوگا گلے میں قرآن ہوگا دیوبندی کہا جائے گا اور جب میرا عاشق پیارے غریب نواز جائے گا تو وہ چلا چلا کے کہے گا مزار پہ جانا شرک ہے مزار پہ جانا شرک ہے مزار پہ جانا شرک ہے مگر جب میری تاریخ اٹھا کر پڑھے گا اور دیکھے گا کہ میں ہندوستان میں تبلیغ کرنے کے لیے جب آیا تو آنے سے پہلے مزار پہ گیا جا کر اس دیوبندی کا ہاتھ تھامے گا ایک چماٹا رسید کرے گا اور کہے گا اگر مزار پہ جانا شرک ہوتا تو میرا خواجہ مزار پہ نہ گیا ہوتا میرا خواجہ داتا گنج بخش کے آستانے پہ نہ گیا ہوتا لہذا سن لو ہم مزار پہ جائیں گے اس لیے کہ ہم خواجہ والے ہیں اور یہ طریقہ بھی خواجہ والا قرآن فرماتا ہے گفتگو تو بہت کچھ ہے میں کیا کیا بولوں اور کیا کیا نہ بولوں مگر ایک بات آپ سے اور عرض کر دوں آج کل صحابہ کا نام لے لے کر غور سے سنیے گا صحابہ کا نام لے لے کر کچھ 420 تمہیں پھر گمراہ کرنا چاہتا ہے وہ صحابہ کا نام لیتے ہیں جنہیں صحابہ کی توہین کرنے پر کبھی رد کی توفیق نہ ہو سکی ہم پھر کہتے ہیں اگر صحابہ کے سچے عاشق ہو تو تب نہ کر سکے اب تو تطہیر کا رد کر دو کیونکہ اس نے کتاب اپنی جس کا نام آؤ دین پر چلیں اس کے صفحہ نمبر 39-39 پر لکھا کہ غلطیاں گناہ اور بھول چوک بعض اکابر بزرگان دین یہاں تک کہ صحابہ کرام سے بھی واقع ہوئی ہیں صحابہ کو گناہگار کہا گیا تب سب خاموش تھے صحابہ کو غلطی کرنے والا کہا گیا تب سب خاموش تھے صحابہ کو بھول چوک کرنے والا کہا گیا تب سب خاموش تھے تب ہم نے علم اٹھایا سنو صحابہ کی توہین کو برداشت نہ کیا جائے گا کان کھول کر سنو جب حملہ صحابیت پر ہوا عظمت صحابہ پر ہوا تو ہم نے علم اٹھایا کہ صحابہ کی عظمت کو گھٹنے نہ دیا جائے گا اب دور بدلا حملہ ذکر علی پر اٹھا حملہ ذکر علی پر ہوا تو ہم نے علم اٹھایا کہ مولائیت کو دبنے نہ دیا جائے گا سبحان اللہ
رد مولائیت کا پوسٹر چھاپو گے اور اس کے جواز کا یہ راستہ نکالو گے کہ کچھ علی 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 کہنے والے صحابہ کے گستاخ ہوتے ہیں. زور سے بولو. ٹھیک ہے مان لیتے ہیں ہم کچھ علی 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 کہنے والے صحابہ کے گستاخ ہوتے مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے کرو رد, منع نہیں, مگر ان کا رد رافضی کہہ کے کیا جائے گا. ان کا رد رافضی کہہ کے کیا جائے گا, مولائی کہہ کے نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ مولائی تو ہم ہیں, مولائی تو ہمارے خواجہ ہیں, مولائی تو غوث پیا ہے, مولائی تو خود امام حسین. میں ثابت کروں اس کے بعد آگے چلوں. مولائی امام حسین کیسے ہیں؟ آپ نے شمائل بھیا کی گفتگو سنی ہوگی. آج حضرت کے والد یہ, والدہ یہ, بیٹے یہ, بیٹیاں یہ. اب میں اس دیار کا فیض لے کے پہنچوں دیار امام حسین میں. سبحان اللہ. اور سے بولو سبحان اللہ. دیار امام حسین میں. الحسین منی وانا من الحسین میں. زور سے بولو سبحان اللہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور پہلا بیٹا امام حسین کا پہلا بیٹا نام علی. نام علی اکبر نہیں, اکبر تو تفہیم کے لیے کہا جاتا ہے, اوسط تو تفہیم کے لیے کہا جاتا ہے, اصغر تو تفہیم کے لیے کہا جاتا ہے. یہ بڑا علی, یہ مجلہ علی, یہ چھوٹا علی, یہ تفہیم کے لیے ہے. امام حسین کا پہلا بیٹا نام علی, حسین کا دوسرا بیٹا نام علی, حسین کا تیسرا بیٹا نام علی. ارے نہ بکارو علی علی کو, تم گمراہیت کہنے والو کان کھول کر سنو. حسین کا پہلا بیٹا علی, دوسرا بیٹا علی, تیسرا بیٹا علی, تو علی 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 کرنا ہم نے نازمی کتوں سے نہیں اپنے حسین سے سیکھا. صدیق اکبر کی عظمت کا تحفظ کریں گے. ابے ناہنجار ہو, تم نبی کے بے بس کہنے پہ نہیں بول پائے, صدیق کی عظمت میں کیا مصطفیٰ کے بے اختیار کہنے پہ زبان نہیں کھول پائے. پیر صاحب پیر صاحب پیر صاحب میں زندگی گزر گئی. ہم سب کو سیدھی بات کہتے, سنو پیر کو بھی مانا جائے گا, اور غریب نواز کو بھی مانا جائے گا, امام حسین کو بھی پیر وہ مانا جائے گا, اور اس پیر کی تعظیم کری جائے گی جو پیر ہمیں کرے حسین تک. تفصیل میں نہیں جاؤں گا, باتیں بہت کچھ آ رہی ہیں, بہت کچھ کہنا بھی ہے, وقت بہت کم ہے. اور سے سنیے کیا کہا کہ علی 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 کہنے والے معاذ اللہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں. ٹھیک ہے مان لیا ہم, بات غلط نہیں, لیکن ان کا رد مولائی کہہ کے نہیں کیا جائے گا, ان کا رد رافضی کہہ کر کیا جائے گا. کرو بھی رد کریں مگر رافضی کہہ کے کیا جائے گا, مولائی کہہ کر. اب اگر تمہاری یہ دلیل ہے کہ کچھ علی 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 کہنے والے صحابہ کی توہین کرتے ہیں, لہذا ہم رد مولائیت کے عنوان سے پوسٹر چھاپیں گے. معاذ اللہ, رد مولائیت کے عنوان سے پوسٹر چھاپیں گے. تو اسی دلیل کو تمہاری کوئی اختیار کرے اور کہے کچھ صدیق 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 کہنے والے علی کا مرتبہ گھٹانا چاہتے ہیں, لہٰذا ہم رد صدیقیت کا پوسٹر چھاپیں گے. زور سے بولو. اس کو صحیح نہیں کہا جائے گا, بلکہ کہا یہ جائے گا, سن لو کان کھول کے, نہ رد صدیقیت کے عنوان سے پوسٹر چھاپا جائے گا, نہ رد مولائیت کے عنوان سے پوسٹر چھاپا جائے گا, اس لیے کہ صدیقیت بھی ہمارا ایمان ہے اور مولائیت بھی ہمارا ایمان ہے. اب میں آپ تاریخی بات بتاؤں, گدھوں کو تاریخ نہیں یاد رہتی, پڑھنے کی فرصت نہیں کہ بزرگوں کو پڑھ لیں تو کچھ سیکھ لیں, ادھر ادھر منہ مارتے رہتے بیٹھے ہوئے, پڑھتے نہیں ہیں بزرگوں کو. پڑھو بزرگوں کو, جب مناظرہ ہوتا تھا ڈیبیٹ
جب مناظرہ ہوا تو کیا کہا؟ ایک طرف دیوبندی اور ایک طرف اہل سنت سنی، تو دیوبندی سامنے اور ادھر سنی. تو مناظرے میں جب بحث و مباحثہ شروع ہوتا تھا تو سنی جو ہوتے تھے وہ کہتے تھے ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور یہ دیوبندی فرقہ ہے. یہ کون ہے؟ دیوبندی فرقہ. تو دیوبندی اس پہ کیا کہتے تھے؟ نہیں نہیں، ہم دیوبندی نہیں ہیں، ہم اہل سنت ہیں، تم بریلوی ہو. تاریخ اٹھاؤ، پڑھو مناظرے کی کتابوں کو پڑھو، بزرگوں نے کیا جواب دیا. دیوبندی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے تھے، آج تلک کہتے ہیں، آج تلک اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں، اہل سنت بھی کہتے ہیں. اب میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جب دیوبندی اپنے آپ کو اہل سنت کہیں تو کیا رد اہل سنت کے نام کا پوسٹر چھاپو گے؟ کیا رد اہل سنت کے نام سے پوسٹر چھپے گا؟ نہیں چھپے گا. پھر رد کیسے ہوگا؟ تو رد ایسے ہوگا، بتایا جائے گا تم اہل سنت کی آڑ لے رہے ہو مگر تم دیوبندی ہو، تم اہل سنت کا لیبل لگا رہے ہو مگر تم جھوٹ بول رہے ہو، دیوبندی ہو. بالکل اسی طرح سے اگر کوئی علی علی کہہ کر، علی علی کہہ کر اپنے آپ کو مولائی بتا کر صحابہ کی توہین کرے گا تو کہہ دیا جائے گا تو مولائی نہیں، جھوٹا ہے، تو مولائیت کی آڑ لے رہا ہے، جھوٹا ہے. اصل مولائی تو ہم ہیں، تو رافضی ہے. جیسے دیوبندی کا رد کیا جائے گا اہل سنت کہہ کر نہیں، دیوبندی کہہ کر رد کیا جائے گا، ایسا ہی گستاخ صحابہ کا رافضی کہہ کے رد کیا جائے گا. کان کھول کر سن لو، اگر مرتبہ علی کا گھٹایا جائے گا تو ناصبی کہہ کے رد کیا جائے گا، اور مرتبہ صحابہ کا گھٹایا جائے گا تو رافضی کہہ کے رد کیا جائے گا. مولائی ہمارا ایمان تھا، ایمان ہے، ایمان رہے گا. مولائی رافضیت کا نام نہیں، مولائی علی مرتضیٰ کی محبت کا نام ہے. سبحان اللہ. یاد رکھو، یہ چھٹی شریف کا پیغام لے کے جاؤ. ہاں یہ جشن مولائی ہے اور وہ لگا ہے پوسٹر لنگر مولائی کا. کیوں لگایا ہم نے کہا نا جب حملہ صحابہ کی عظمت پہ ہوا تو ہم نے پھر صحابہ کی عظمت پہ پہرا دیا، اور حملہ جب مولائیت پر ہونے لگا تو ہم نے پھر علم مولا علی کا اٹھا کے چلے. سن لو کان کھول کے، ہمیں تو یہ کبھی سمجھ میں نہیں آئی تھیوری پیر کنارے لگائیں تو سنیت ہو جائے، علی کنارے لگائیں تو رافضیت. یہ تھیوری سمجھ میں نہیں آئی. پھر یہی کہیں گے لگاؤ پیر کنارے، منع نہیں ہے، مگر علی کنارے کو رافضیت نہ کہو، اس لیے کہ علی کا نعرہ وہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن فرتب و دست قدرت پہ لاکھوں سلام. علی کا نعرہ وہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے تسلیم علی معاہدہ میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. علی کا نعرہ تو وہ ہے جس کے لیے رضا فرماتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں سنو سنو سلامی جس کے در کا علی ہے، علی ہے، وہ علی ہے. اب میں یہ وجہ بتا دوں کہ یہ لنگر مولائی اور جشن مولائی کے نام سے منسوب کیوں کیا گیا. کیونکہ اب مولائیت کو کچھ لوگ محنت کر رہے ہیں، ڈٹے ہیں کہ رافضیت ثابت کر دے. نہیں ہو پائے گا، بتا دے رہا نہیں ہو پائے گا. اس لیے مولائیت نہ رافضیت تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. مولائیت اہل بیت مولا علی کی محبت کا نام تھا، یہی رہے گا. کان کھول کر سن لو، اگر صحابہ کی گستاخی کی آڑ لے کر مولائیت کو گھٹانا چاہو گے مر جاؤ گے. علی والے نہ گھٹے تھے، نہ گھٹے ہیں، نہ گھٹیں گے. اعلان کرو کہ اگر تمہیں کرنا ہے رد تو رافضیت کہہ مولائیت کہہ کے رد نہیں کیا جائے گا. مولا تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں مولا علی مشکل کشا اور ان کی آل پاک امام حسین امام غریب نواز غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں زندگی عطا فرمائے. رد مولائیت کے عنوان سے پوسٹر آیا تو ہم نے جشن مولائیت کر لیا. ہم نے کہا تمہیں رد کرنا مبارک ہو، ہمیں مولا علی کا جشن کرنا مبارک ہو. تم تمہارے میں رہو، ہم ہمارے میں رہیں گے. کٹ جائیں گے. ہم نے کہا فکر نہ کرو، علی والے بہت ہیں، نظر تک نہ آئیں گے. جہاں تک نظر ڈالو گے نظر ہی نظر آئیں گے. لہٰذا آخری بات یہاں پر یہ کہہ دوں، مولائی کا مطلب یہ بھی نہیں، مولائی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ گستاخ صحابہ کو مولائی کہا جائے. گستاخ صحابہ ہے اس کو رافضی کہا جائے گا، اور جو صحابہ کی تعظیم کرے اور مولا علی سے محبت کرے اسے مولائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہماری اور آپ کی اس چھٹی شریف میں حاضری کو قبول و مقبول فرمائے. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. سنگے در جانا پر کرتا ہوں جب عیسائی سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں. نذرانہ 2 شعر پڑھ دیں ہمارے جناب بھائی.